بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يستنجى بروث. وبالسند المتصل باب لا يستنجى بروث. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه عنهم يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رفق. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ باب ہے جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں. لا یستنجا بروث کہ روثہ سے استنجا نہیں کیا جائے گا، یا لا یستنجی بروث بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو وضو کرنے والا یا نماز پڑھنے والا وہ اس کو استنجا نہیں کرنا چاہیے روث سے. اس میں حدیث جو نقل کی ہے وہ معروف حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائط پر تشریف لے گئے اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر آؤں استنجا کے لیے. فوجدت حجرین، تو مجھے 2 پتھر تو مل گئے. والتمست الثالث، تیسرے پتھر کو میں نے تلاش کیا. فلم اجد، مجھے ملا نہیں. فاخذت روثة، تو تیسرے پتھر کے بدلے میں ایک گوبر کا ٹکڑا میں نے لے لیا. فأتيته بها، اور وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فأخذ الحجرين، تو آپ نے 2 پتھر تو لے لیے. وألقى الروثة، اور وہ گوبر کا ٹکڑا آپ نے پھینک دیا. فرمایا هذا رکس، یہ رکس ہے یعنی نجس ہے. یہ معروف حدیث ہے جو آپ نے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی پڑھی ہوگی. یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنے سے انکار فرمایا اور اس کو پھینک دیا. تو اس سے استدلال کیا ہے کہ جب الباب میں کہ روثہ سے استنجا کرنا جائز نہیں. یہاں لانے کا مقصد تو اس حدیث کا اتنا ہی ہے کہ روثہ سے استنجا درست نہیں. البتہ اس سے 2 فقہی مسئلے متعلق ہیں اس حدیث سے، اور ایک سند کا مسئلہ اس حدیث سے متعلق ہے. جو فقہی مسئلے متعلق ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ جو روث ما یؤکل لحمہ ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر جو ہے وہ نجس ہوتا ہے. گویا یہ حدیث حنفیہ نے اور شافعیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کی ہے. امام مالک کا مسلک آپ نے متعدد جگہوں پر پڑھا ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بول ما یؤکل لحمہ اور روث ما یؤکل لحمہ یہ ناپاک نہیں ہوتے بلکہ پاک ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے ٹکڑے کو پھینکتے ہوئے فرمایا هذا رکس. تو رکس کے معنی عام طور سے یہ کیے جاتے ہیں کہ وہ نجس کے معنی میں ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے. یہاں روثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا تو معلوم ہوا کہ جو حلال جانور ہیں ان کے گوبر ناپاک ہی ہوتے ہیں، پاک نہیں ہوتے. لہذا یہ حدیث امام مالک کے خلاف حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہے. اس کے جواب میں بعض مالکیہ نے یہ کہا کہ
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رکس کل اور نجس کے معنی میں نہیں ہوتا یہ، بلکہ وہ کہتے ہیں رکس گوبر ہی کو کہتے ہیں، اور یہ نکلا ہے ارکسا یوسو ارکاسن سے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پلٹ کر کوئی دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ تو چونکہ یہ غذا ہوتی ہے جس کو پلٹ کر گوبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس واسطے اس کو رکس کہا جاتا ہے۔ تو رکس کے لازمی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، بلکہ اس کے معنی پلٹی ہوئی غذا یعنی یہ گوبر ہے، لہذا آپ نے اس کو پھینک دیا، لیکن اس میں نجاست اس کے نجس ہونے کی صراحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مالکیہ نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے، لیکن جمہور کی طرف سے یہ اس استدلال کے جواب میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ رکس کے اندر نجاست کا مفہوم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اہل لغت نے رکس کو نجس کے معنی میں لیا ہے۔ اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ رکس اور نجس، رکس اور رجس دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ رجس کے معنی بھی گندگی اور ناپاکی، اور رکس کے معنی بھی گندگی اور ناپاکی، لہذا دونوں کے معنی ایک ہیں، تو رکس کو نجسی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ نجاست کے لفظ پر، نجاست کے معنی پر صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں یہ لفظ جو لایا گیا وہ القاص سے لایا گیا، پلٹی ہوئی غذا کو کہتے ہیں، لیکن اہل لغت نے استعمال کے اس کے استعمالات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ رکس اور رکس دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک جواب تو ان کے استدلال کا یہ دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ یہی حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، تو ابن ماجہ میں یہاں رکس کے بجائے رجس کا یعنی خاص رجسی کا لفظ استعمال ہوا ہے جیم کے ساتھ، اور رجس کے معنی باتفاق گندگی اور باتفاق نجاست کے ہوتے ہیں، لہذا استدلال صحیح ہے، اور اس کے اوپر اس کا جو جواب دیا گیا ہے مالکیہ کی طرف سے وہ جواب پورا کام نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ تو ایک فقہی مسئلہ تو اس سے یہ متعلق ہے۔ دوسرا فقہی مسئلہ اس سے یہ متعلق ہے کہ اسی حدیث سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ استنجا میں تثلیث ضروری نہیں، یعنی استنجا میں 3 پتھروں کا استعمال ضروری نہیں ہے، جو فرض ہے وہ انقاء صفائی حاصل کرنا، گندگی کو زائل کرنا۔ وہ اگر ایک پتھر سے حاصل ہو جائے تو ایک پتھر بھی کافی ہے، 2 سے حاصل ہو 2 استعمال کرنے ہوں گے، 3 سے حاصل ہو 3 استعمال کرنے ہوں گے، 4 سے حاصل ہو 4 استعمال کرنے ہوں گے، یعنی کوئی عدد پتھروں کا یہ فرض نہیں ہے، مفروض نہیں ہے۔ تو القاء ہے اصل فرض، وہ چاہے جتنے بھی پتھروں کے ہو جائے۔ ہاں تثلیث جو ہے وہ مستحب ضرور ہے، اور بہتر ہے کہ 3 پتھر آدمی استعمال کرے، لیکن اگر القاء اس سے کم میں ہو جاتا ہے تو اس سے بھی فریضہ استنجا ادا ہو جاتا ہے۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ تثلیث واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ آدمی 3 پتھر استعمال کرے، چاہے القاء ایک سے ہو گیا ہو تب بھی 3 پتھروں کا استعمال کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے ترمذی میں پڑھ لیا ہوگا۔ تو اس میں حنفیہ کی طرف سے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تثلیث کے عدم وجوب پر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 2 پتھر میں لایا، تیسرا پتھر مجھے ملا نہیں، تو میں اس کی جگہ گوبر اٹھا لایا اور آپ نے وہ گوبر پھینک دیا اور دونوں پتھر لے لیے، تو ظاہر یہ ہے کہ آپ نے انہی 2 پتھروں سے استنجا فرمایا ہوگا، تو گویا آپ نے 2 پر اکتفا فرمایا، اور تیسرا مل نہیں رہا تھا تو اس کی وجہ سے آپ نے وہ تیسرا استعمال نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ تثلیث فرض نہیں ہے بلکہ وہ محض مستحب ہے، اور 2 پتھروں پر اکتفا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے ترمذی کے اندر پڑھ لی ہوگی کہ من استجمع فلیوتر
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، کہ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جا سکتا ہے تو وطر عدد میں پتھر استعمال کرے، اگر کوئی کرے گا تو اچھا ہے، نہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ وہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے، اور یہ حدیث بھی حنفیہ کی طرف سے دلیل میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر تفصیل سے ذکر کرنے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ ترمذی میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہوگی، جیسے ترمذی کے اندر بھی اس کے جانبین کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ یہ دو مسئلے تو فقہی تھے جو اس حدیث سے متعلق ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو اس کی سند سے متعلق ہے، وہ بھی آپ نے اس کا اجمال بلکہ قدر تفصیل ترمذی کے اندر پڑھی ہوگی کہ اس حدیث کی سند میں اضطراب۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کا دار و مدار ہے ابو اسحاق سبیعی پر، یعنی ابو اسحاق سبیعی اس حدیث کے مدار ہیں، اور ان سے ان کے 11 شاگردوں نے یہ حدیث روایت کی، لیکن مختلف شاگردوں نے اس کو مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے، یعنی ابو اسحاق سے اوپر کیا سند ہے وہ بیان کرنے میں ابو اسحاق سبیعی کے شاگردوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، جس کو اضطراب سے تعبیر کیا ہے، اور جامع ترمذی میں یہ دوسرا اضطراب ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مختلف طریقے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ان کے نزدیک وہ طریق راجح ہے جو اسرائیل ابن یونس سے مروی ہے، یعنی ابو اسحاق سبیعی سے بہت سے شاگرد روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ روایت جو اسرائیل ابن یونس نے کی ہے اس کو امام ترمذی نے راجح قرار دیا دوسری روایات، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ ایک تو اسرائیل ابن یونس جو ہیں یہ خود ابو اسحاق سبیعی کے بھتیجے کے پوتے ہیں، ابو اسحاق سبیعی کے پوتے ہیں، اور ابو اسحاق سبیعی کی احادیث کے بارے میں اسرائیل ابن یونس سے زیادہ کوئی اور قابل اعتماد آدمی نہیں۔ اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے متعدد دلائل پیش کیے ہیں کہ ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد شاگرد ان کے اسرائیل ابن یونس ہیں، لہذا انہوں نے اس کو ترجیح دی، اور متعدد محدثین کے اقوال امام ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ قرار دیا کہ اسرائیل ابن یونس سب سے زیادہ ثقہ ہیں، سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں کے بارے میں، لہذا وہی روایت راجح ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یہاں یہ سمجھ لینا کہ اسرائیل ابن یونس کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو ابو اسحاق سبیعی سے روایت کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ ابو اسحاق سبیعی اس کو روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ سے۔ ابو عبیدہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ ابو عبیدہ اسرائیل ابن یونس روایت کر رہے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق روایت کر رہے ہیں ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے جا کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ابو عبیدہ کا سماع عبداللہ بن مسعود سے ہے نہیں، اگرچہ یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، لیکن یہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا سماع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں، سمجھے بھائیو؟ تو لہذا اس سند میں انقطاع پیدا ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ کا سماع عبداللہ بن مسعود سے ہے نہیں، اور ابو عبیدہ جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں کہ یقیناً انہوں نے کسی اور سے سنی ہوگی، اور اس اور کا آج نام موجود نہیں ہے، لہذا یہ حدیث منقطع ہو گئی، اور منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہے خلاصہ اس بات کا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کروایا۔
ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ امام ترمذی نے اسی اضطراب کا بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے اس اضطراب کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا ہے نا، سألت محمد عن هذا فلم يقضي فيه بشيء. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس وقت مجھے کوئی فیصلہ کرنے کر کے بتایا کہ کون سے راوی کی روایت راجح ہے اور کس کے اوپر بھروسہ کیا جائے. امام بخاری نے کچھ کہا نہیں، جواب نہیں دیا امام ترمذی کے سوال. لیکن پھر آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے زہیر کے طریق کو اپنی کتاب بخاری میں، جامع بخاری میں ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زہیر کے طریق کو راجح قرار دیا. سمجھے نا. لیکن پھر آگے امام ترمذی نے امام بخاری کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ میرے خیال میں امام بخاری کا زہیر کی روایت کو راجح قرار دینا درست نہیں ہے. اول تو اس لیے کہ اسرائیل بن یونس سے زیادہ وہ ثقہ نہیں ہے، اور دوسرے اس لیے کہ زہیر جب ابو اسحاق سبیعی کے پاس پہنچے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ابو اسحاق سبیعی کی آخری عمر کا زمانہ تھا، اور آخری عمر میں ابو اسحاق سبیعی کے حافظے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا. لہذا ان کی جو روایتیں ابو اسحاق سبیعی سے ہیں وہ اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں جتنی اسرائیل بن یونس کی ہیں. لہذا امام ترمذی نے خیال ظاہر کیا کہ امام بخاری کا یہ ترجیح دینا زہیر کی روایت کو یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اسرائیل بن یونس کی روایت کو ترجیح دینی چاہیے. یاد آ گیا یہ بات؟ یہ ہے جو دونوں بزرگوں کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہوا. اب اس میں کلام ہوا ہے، بعض کے محدثین نے کلام کیا ہے کہ آیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ قوی ہے یا امام بخاری کا موقف زیادہ قوی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس مسئلے پر کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور دونوں بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ امام بخاری کا موقف زیادہ قوی ہے بنسبت امام ترمذی کے بعد. کیوں قوی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس حدیث کی سند دیکھیں تو امام بخاری فرما رہے ہیں حدثنا ابو نعیم، امام بخاری کا استاد ہے ابو نعیم، قال حدثنا زہیر. اب یہ زہیر آ گئے جو ابو اسحاق سبیعی کے شاگرد ہیں، وہ ابو اسحاق کی روایت کرتے ہیں، اور ابو اسحاق سے روایت کرتے ہوئے ابو اسحاق کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولکن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی. کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو اسحاق نے یہ روایت کرتے ہوئے پہلے یہ کہا کہ ابو عبیدہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان نہیں کی بلکہ مجھ سے عبد الرحمن بن الاسود نے بیان کی. اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو عام طور سے سند میں اس طرح نہیں ہوتا. یعنی کوئی شیخ جب کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث فلاں استاد سے پہنچی یا فلاں استاد نے مجھ سے بیان کی، لیکن یہ تردید کرے کہ فلاں نے نہیں کہی تھی بلکہ فلاں نے کہی تھی، یہ عام طور سے ایسا سند میں نہیں پایا جاتا. لیکن ابو اسحاق سبیعی نے اس وقت یہ حدیث روایت کرتے ہوئے خاص طور پر ذکر کیا کہ مجھ سے یہ حدیث ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کی بلکہ عبد الرحمن بن الاسود نے ذکر کی. جس کا کیا مطلب ہوا کہ جس وقت ابو اسحاق سبیعی یہ حدیث زہیر کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس وقت ان کے ذہن میں وہ طریق بھی ہے جو اسرائیل بن یونس والا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ اسرائیل بن یونس کے طریق میں ابو اسحاق کے استاد کون قرار پا رہے ہیں؟ ابو عبیدہ. تو وہ ابو عبیدہ کے طریق مستحضر ہے ابو اسحاق سبیعی کو اس وقت بھی جس وقت وہ زہیر کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بھول گئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں نہ ہو ابو عبیدہ والا طریق، بلکہ ذہن میں ہے، مستحضر ہے، اور مستحضر ہو کر اس کی صراحتاً تردید کر رہے ہیں کہ ابو عبیدہ والا طریق میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو اس کو عبد الرحمن بن الاسود سے بیان کر رہا ہوں.
سمجھے؟ تو جب خود استاد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک جو ابو عبیدہ سے مروی ہے، اور ابو عبیدہ والا طریق ہی اسرائیل بن یونس نے روایت کیا ہے، سمجھے نا؟ تو انہوں نے گویا ایک طریقے سے اسرائیل بن یونس والے طریق سے اعراض کیا، اور اسرائیل بن یونس والے طریقے سے اس کی تردید کی، اور اس کے بعد برہان اسود سے اس کو روایت کی۔ اور بظاہر ان کے تردید کرنے کی وجہ یہ ہے، ابو اسحاق سبیعی کے تردید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ابو عبیدہ والا طریق اختیار کریں تو اس میں وہ خرابی لازم آتی ہے کہ ابو عبیدہ کا سماع عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، اور سماع نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کیا ہو جائے گی؟ منقطع، اور منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہ طریق استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں نے یہ حدیث عبدالرحمن بن اسود سے سنی ہے، اور وہ اس کو اپنے والد اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس کو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ تو اب عبدالرحمن بن اسود کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے، اسود بن یزید سے، اور اسود بن یزید کا سماع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ تو حدیث کے اتصال میں کوئی خدشہ نہیں رہا، اس واسطے ابو اسحاق سبیعی نے اس طریق کو اختیار کیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زہیر آخری عمر میں گئے ہیں ابو اسحاق سبیعی کے پاس، تو حافظ ابن حجر اور علامہ علی نے متعدد علماء جرح و تعدیل کے اقوال کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان زہیر کا ہمیشہ آخر میں نہیں گئے، بلکہ ان کے بارے میں متعدد علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے کہ ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں کے بارے میں وہ بڑے قابل اعتماد ہیں۔ تو جس طرح اسرائیل بن یونس کے بارے میں امام ترمذی نے بعض اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ ابو اسحاق سبیعی کے معاملات میں زیادہ قابل اعتماد ہیں، اسی طرح حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے زہیر کے بارے میں نقل کی۔ ارے سمجھو؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ زہیر کی یہ روایت جو یہاں پر امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اس کا ایک مطابع بھی آگے ذکر کیا ہے۔ وقال ابراہیم یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال حدثني عبد الرحمن، یعنی ابو ابراہیم یوسف اپنے والد یوسف سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی ابو اسحاق سے، وہ بھی پھر آگے عبدالرحمن بن اسود سے۔ تو عبدالرحمن بن اسود سے روایت کرنے میں زہیر متفرد نہیں، بلکہ ابراہیم بن یوسف والی روایت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، لہٰذا اس کا مطابع بھی موجود ہوگا۔ یہ تیسری وجہ کر دی ہے، سمجھے نا؟ زہیر کی روایت، ایک زہیر کی روایت کی وجہ ترتیب یہ ہوئی کہ ابو اسحاق سبیعی نے دوسرے طریقوں سے اعراض کر کے یہ طریقہ اختیار کیا، اور دوسری وجہ ترتیب یہ ہوئی کہ زہیر بذات خود ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں میں ثقہ ہے۔ تیسری وجہ ترتیب یہ ہوئی کہ اس کے مطابع بھی موجود ہیں۔ مطابع کون ہے؟ اور چوتھی وجہ ترتیب یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ ابراہیم بن یوسف کی روایت جو امام بخاری نے آخر میں نقل کی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابی اسحاق قال حدثني عبد الرحمن، یعنی اس میں ابو اسحاق نے حدثنی کی تصریح کر دی، لہذا تدلیس کا جو شبہ ہو سکتا تھا وہ حدثنی کہنے سے ظاہر ہو گیا۔ اصل میں ابو اسحاق سبیعی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کبھی کبھی وہ تدلیس کر جاتے ہیں، اپنے استاد کا نام دیے بغیر استاد کا نام دے دیتے ہیں، عام کہتے ہیں، تو تدلیس کا شبہ ہوتا ہے کبھی کبھی ابو اسحاق سبیعی کی روایتوں میں، لیکن جہاں وہ حدثنی کا لفظ بطور خاص صراحتاً ذکر کر دیں تو تدلیس کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔
تو اگرچہ زہیر کے طریق میں حدثنی نہیں کہا، زہیر کے طریق میں حدثنی موجود نہیں ہے، اس میں ہے لاکن عبد الرحمن بن اسود، تو اس میں حدثنی کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن ابراہیم بن یوسف کے طریق میں حدثنی کی صراحت موجود ہے، جس سے تدریج کا شبہ بھی ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا یہ چوتھی وجہ ترجیح ہے زہیر کی روایت، جس سے واضح ہو گئی کہ ابو اسحاق سبیعی نے یہ حدیث براہ راست عبد الرحمن بن اسود سے سنی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح اس حدیث کے اندر جو انقطاع کا اعتراض تھا وہ دور ہو گیا اور حدیث قابل استدلال۔ ارے سمجھ گیا بھائیو؟ چلیے آگے کئی ابواب ہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ کیا ہے، کبھی تیسری مرتبہ کیا ہے، تو دونوں جائز سب طریقے ہیں، البتہ مسنون جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ جی جی اس وقت پوری طرح بات واضح نہیں ہوگی نا ان کے ذہن میں، جب بعد میں تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ جو ہے کی روایت آ گئی۔ جس وقت امام ترمذی پوچھ رہے تھے اس وقت تک مسئلے کی پوری تحقیق نہیں تھی، پھر کون سا طریق آگے قرار دیا۔ بعد میں جب کتاب لکھی تو اس وقت تحقیق فرمائی، تحقیق پر نبانا کے نتیجے میں جو ہے کی روایت آگے مانی۔ جی باب الوضوء مرة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرارا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرارا إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. یہ حدیث جو ہے اس میں جو بات قابل نظر ہے وہ یہ کہ تمام اعضاء مغسولہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ راوی نے صراحت کی ہے کہ ہر عضو کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا اور یہی ترجمۃ الباب ہے، باب الوضوء ثلاثا۔ البتہ اگر آپ دیکھیں تو مسح راس کے بارے میں 3 مرار نہیں کہا، ہر جگہ 3 مرار کہا ہے لیکن مسح راس کے بارے میں 3 مرار نہیں کہا، اور یہی حنفیہ اور جمہور کی دلیل ہے اس بات پر کہ مسح راس میں تسلیث مسنون نہیں، مسح راس صرف 1 مرتبہ ہو۔ لہذا یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ مسح راس میں بھی تسلیث مسنون ہے، اور ان کا استدلال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے ہے جو ابو داؤد میں ہے، اور اس میں 3 مرتبہ بتایا گیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو پورے حدیث کے وضو کا طریقہ بتایا تو اس میں مسح راس بھی 3 مرتبہ کیا، یہ روایت ہے ابو داؤد اس سے امام شافعی سے، لیکن ابو داؤد نے بھی
کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من توضع نحو وضوئی ھذا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح کا وضو کرے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اور مراد اسے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ الوضو کی رکعتیں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، جن رکعتوں میں اپنے نفس سے خود باتیں نہ کرے، یعنی اپنے اختیار سے نماز کے علاوہ دوسرے خیالات دل میں نہ لائے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنب، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کیا اور 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھی، اور اس طرح پڑھی کہ اس میں اپنے اختیار سے خیالات دل میں نہ لائے، یہ معنی ہے لا یحدث فیہما نفسہ۔ غیر اختیاری طور پر اگر خیالات آ جائیں تو وہ اس کے منافی نہیں، معنی جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں لائے اور اپنا دھیان کسی اور طرف لے جائے، اگر یہ نہیں کیا تو فضیلت حاصل ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کی۔ آگے اسی روایت کا ایک دوسرا طریق امام بخاری نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم قال صالح ابن کیسان قال ابن شہاب ولکن عروۃ یحدث عن حمران، عروہ نے حمران کے حوالے سے یہی حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ فلما توضع عثمان، کہ جب حضرت عثمان نے وضو کر کے دکھا دیا تو اس کے بعد کہا کہ لأحدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک حدیث ایسی سناؤں گا کہ لولا آیتن، اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو ما حدثتکموہ، میں وہ تمہیں نہیں سناتا۔ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں نہ سناتا؟ آیت سے مراد عروہ کہتے ہیں وہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، جس میں کتمان علم کے اوپر وعید بیان فرمائی گئی ہے، وہ مراد ہے کہ اگر وہ آیت کی وعید نہ ہوتی تو میں وہ حدیث تمہیں نہ سناتا۔ کیوں نہ سناتا؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ناواقف آدمی یہ حدیث سنے گا تو کہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ مزے سے سارے گناہ کرتے رہو اور گناہ کر کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لو، بس قصہ ختم، چھٹی۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ گناہ کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اور گناہ کرتا رہے آدمی 2 رکعتیں پڑھ کے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تو کوئی شخص یہ غلط مفہوم نہ لے لے اور اس کے نتیجے میں گناہوں پر جرأت نہ پیدا ہو جائے۔ اس واسطے میں سنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم میں کتمان علم پر وعید آئی ہے اس واسطے میں وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ چلیے یہ حدیث ہے کہ من توضع فلیستنصر، جو شخص وضو کرے تو استنصار کرے۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنصار۔ استنشاق کے معنی ہے پانی کو ناک میں لے جانا، اوپر لے جانا ناک کی طرف، تو وہ تو ہے استنشاق، اور پھر ناک کے اندر سے جو ریزش وغیرہ ہے وہ نکالنا، وہ استنصار ہے۔ تو استنصار در حقیقت اگر دیکھا جائے تو مستلزم ہے استنشاق کو،
لہذا جب استنصار کا حکم دیا گیا تو خود بخود استنشاق کا حکم بھی آ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص وضو کرے تو وہ استنصار کرے. ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرے تو طاق عدد میں کرے. استجمار کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں شراح نے یہاں پر ممکن قرار دیے ہیں. ایک معنی تو اس کے ہیں استنجا، نکلا ہے جمرہ سے. جمرہ پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو استجمار کے معنی پتھر کا استعمال کرنا یعنی استنجا کرنا. تو جو شخص استجمار کرے یعنی استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، یعنی پتھر جو لے وہ طاق عدد میں لے. اور دوسرے معنی استجمار کے دھونی دینا، وہ بھی جمرہ سے نکلا ہے. جمرہ جس طرح پتھر کو کہتے ہیں اسی طرح انگارے کو بھی کہتے ہیں، آگ کے انگارے. تو انگاروں کے اوپر بعض اوقات خوشبو چھڑک کر اس کے دھوئیں کو بطور خوشبو کے استعمال کیا جاتا تھا، جس کو دھونی دینا کہتے ہیں. تو جو شخص دھونی دے وہ وطر تعداد میں دے، طاق تعداد میں، کہ 3 مرتبہ مثلا یا 5 مرتبہ. یہ معنی بھی بعض حضرات نے بیان فرمائے ہیں. دونوں ممکن ہیں، البتہ کیونکہ سیاق چل رہا ہے طہارت کا، کیونکہ من توضأ فلیستنصر فرمایا ہے، تو اس لیے ظاہر یہ ہے کہ مراد یہاں پر استنجا ہے، استنجا کا عدد ہے. جی باب الاستجمار بالتراب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر ثم لينتصر ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين بات يده. جی باب غسل الرجلين ولا يثم على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن ابي بكر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله یوسف بن ماحقہ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقال ألحقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونصب على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب بالنار مرتين أو ثلاثة. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، اور یہاں اس سے مطلب نکالا ہے کہ قدمین پر مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ قدمین کو دھویا جائے گا. تو روافض کی تردید اس سے کرنا مقصود ہے. اور یوسف بن ماحق جو ہے نا بھائی، یہ ماحق اصل میں یہ ماہ کی تصغیر ہے، فارسی لفظ ہے. اور ماہ کہتے ہیں نا فارسی میں کائیں کو، چاند کو. اور فارسی میں تصغیر کے لیے کاف لگاتے ہیں آخر میں. تو ماحق کے معنی چندہ، جیسے اردو میں چندہ بولتے ہیں، چاند کی تصغیر. تو یہ بڑے خوبصورت تھے اصل میں جب پیدا ہوئے تھے، تو اس واسطے ان کا لقب پڑ گیا تھا ماحق. تو یہ ماحق ہے، اور کیونکہ فارسی لفظ ہے لہذا اجمہ ہے، اس میں علمیت بھی ہے اور اجمہ بھی ہے، اس واسطے یہ غیر منصرف ہے. یا تو اس کو ماحق پڑھے، کاف پر کوئی حرکت ہی نہ دے، تو یہ گویا اعراب حکائی ہوگا. اور جو اصل نام ہے فارسی میں وہ ماحق ہی ہے. تو یا تو ماحق اس کو مجزوم پڑھیں، اور اگر حرکت دینی ہے تو پھر اس کو کاف کے اوپر زبر آئے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. چلیے جی باب غسل الاعقاب. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم اذا توضا.
یہ وہی پچھلی والی حدیث جس میں ویل للعقاب من النار آپ نے فرمایا تھا، اسی کو دوبارہ لائے ہیں یہاں پر۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر استدلال کیا تھا اس حدیث سے کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح، اور نہ یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ جب پاؤں دھوئے جائیں تو اس میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ایڑیاں پوری کی پوری دھل جائیں، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے محمد ابن سیرین کا یہ اثر بھی روایت کیا ہے کہ محمد ابن سیرین جو ہیں وہ جب وضو کرتے تھے تو انگوٹھی کی جگہ کو بھی دھویا کرتے تھے، یعنی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہیں ایسا رہا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کا نچلا حصہ خشک رہ جائے، لہذا معلوم ہوا کہ جس عضو کو دھونا ہے اسے پوری طرح دھونا چاہیے، اس کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ جی حضرت ابو ہریرہ گزرا کرتے تھے ہمارے پاس سے جبکہ لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے متھرا سے یعنی لوٹے سے، تو یہ فرماتے تھے کہ وضو پورا کیا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار۔ جی یمسو یہ ترجمۃ الباب ہے، باب غسل الرجلین فی النعلین، نالین کے اندر پاؤں کا دھونا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی شخص جوتے پہنے وضو کرے اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے تو جوتے نکالے نہیں بلکہ جوتوں کے پہنے پاؤں کو اوپر سے پانی ڈال کر دھو لے۔ ایسا کرنا جائز ہے بشرطے کہ جوتے بند نہ ہوں، جیسے آج کل بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ویسے نہ ہوں، بلکہ چپل ہے مثلا تو چپل پہنے اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کو دھو لے، پانی ڈال دیا اور پانی پاؤں کے تمام حصوں تک پہنچ گیا تو جوتے پہنے بھی آدمی وضو کر سکتا ہے۔ ایک مطلب تو اس باب کا یہ ہو سکتا ہے باب غسل الرجلین فی النعلین، کہ پاؤں کو دھونا اس حالت میں کہ آدمی نے جوتے پہنے ہو۔ ارے سمجھے؟ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں اور شاید وہی مراد ہے یہاں پر کہ جس حالت میں کہ انسان نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس حالت میں بھی رجلین کا وظیفہ غسل ہی ہوتا ہے، مسح نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی مزید تصریح آگے جملے میں فرما دی ولا یمسح علی النعلین، کہ جوتے جب پہنے ہوئے ہیں تو پاؤں کو دھوئے گا، مسح نہیں کرے۔ اور اس سے تردید مقصود ہے بعض ان اہل ظاہر کی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بند جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں پاؤں نکال کر دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ جوتوں ہی کے اوپر مسح کر لے تو بھی فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔
یہ بعض اہل ظاہر کا مسئلہ ہے، اور وہ اہل ظاہر بعض روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین پر مسح کرنے کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے نعلین پر مسح فرمایا، اور ان روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں جوربین پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یعنی کپڑے کے موزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا، یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ ترمذی میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نعلین پر مسح ہو یا جوربین پر، یہ پورے ذخیرے حدیث میں 3 صحابہ کرام کی حدیثیں آتی ہیں، بس صرف 3 صحابہ کرام کی حدیثیں ہیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جن سے اہل ظاہر استدلال کرتے ہیں نعلین اور جوربین پر مسح کرنے، لیکن تینوں روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی طرف جو روایتیں منسوب ہیں ان کے ذوق پر تو سب کا اتفاق ہے، اور متعدد ائمہ نے اس کی تردید کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہہ دیا ہے۔ وہاں پہنچے ہو ابھی تک نہیں؟ وہاں پہنچو گے تو وہاں دیکھو گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہہ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسح علی الجوربین جو ہے اس کی حدیث صحیح ہے، لیکن امام ترمذی کے علاوہ جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے اس معاملے میں امام ترمذی پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ انہوں نے جو اس حدیث کو حسن صحیح کہہ دیا ہے یہ صحیح بات نہیں، اور یہ حدیث جس میں مسح علی الجوربین کا ذکر ہے یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے صحیح طریقوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوسرے محدثین نے امام ترمذی کے کی تصحیح سے اختلاف کیا، ارے سمجھ رہے ہو؟ لہذا کوئی حدیث صحیح ثابت نہ ہوئی، نہ مسح علی الجوربین کی نہ مسح علی النعلین۔ اور اگر بالفرض، ذرا ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، کہ اگر بالفرض کسی حدیث کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ یہ سندن صحیح ہے، اگر مثلا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ سندن صحیح ہے، تب بھی اس کو استدلال میں پیش کرنا اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے پاؤں کے دھونے، تو پاؤں دھونے کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے۔ اور حنفیہ کا مسلم اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ پر کوئی زیادتی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مسح الخفین کی مشروعیت کا قول اس وقت اختیار کیا گیا جب مسح الخفین کی احادیث تواتر کے ساتھ آئی۔ مسح الخفین کی احادیث اخبار احاد نہیں ہے بلکہ معنن متواتر ہے، ارے سمجھو نا؟ تو معنن متواتر جب ہو گئی تب
مسح الخفین کی مشروعیت کے ہم قائل ہوئے. یہی وجہ ہے کہ امام بونی پر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النہار. میں مسح الخفین کا اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک کہ مجھ پر میرے پاس اتنی حدیثیں نہیں آ گئیں جیسے دن کی روشنی، یعنی تواتر کے ساتھ. تو اگر اسی تواتر کے ساتھ جوربین پر ثابت ہو جاتا یا نالین پر ثابت ہو جاتا تو وہ مسح بھی جائز ہو جاتا. لیکن اگر نہ تواتر ہے نہ شہرت اور استفاضہ ہے بلکہ ایک خبر واحد ہے، اگر بالفرض وہ صحیح بھی ہو، اول تو ہم اس کو صحت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض اس کی صحت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ کیا ہوئی؟ خبر واحد ہوئی. اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی. اس واسطے بھی حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ اور جمہور چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی جوربین اور نعلین پر مسح کے عدم جواز پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل عبداللہ علیہ. جو لوگ قائل ہوئے ہیں اس کے وہ ہیں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حزم، علامہ ابن قیم. سمجھے نا؟ انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ بھائی کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کر لو، جوتوں پر بھی کر لو. یہ ان حضرات کا موقف ہے. ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں. سمجھے نا؟ لہذا یہ قول قابل تقلید نہیں. آج کل چونکہ لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن حزم کے قول میں یہ آسانی ہے کہ بھائی چمڑے کے وہ کپڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، مسح کرو اور چھٹی. تو لہذا لوگوں کو یہ قول بڑا اچھا لگا اور اسی کے پیچھے چل پڑے. اور آج کل جو لوگ ہیں مختلف ملکوں میں، خاص طور سے امریکہ، برطانیہ وغیرہ، وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو موزہ نکال کے وضو کرنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے. تو اس واسطے ان لوگوں نے یہ قول اختیار کر لیا، اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ دلائل کے نقطۂ نظر سے یہ قول جو ہے یہ کسی طرح بھی مضبوط نہیں کہا جا سکتا. اور میرا ایک مستقل رسالہ ہے، مقالہ ہے اس موضوع پر، جس میں مسائل الجوربین کی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور اس کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. مودودی صاحب مرحوم نے بھی یہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم کی اتباع میں یہی قول اختیار کیا کہ بھائی کپڑے کے موضوع پر بھی مسح ہو سکتا ہے. اور بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے ویسے ہی کپڑا لپیٹ لیا ہو پاؤں پر تو بھی مسح ہو سکتا ہے. اس کی تردید میں نے وہ مقالہ لکھا تھا، چھپ بھی کیا ہے. تو اس میں تمام ان کے دلائل کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کوئی حدیث اس بارے میں صحیح طور پر ثابت نہیں. ارے سمجھو بھائیو، تو امام بخاری بھی اہل ظاہر کی تردید کے لیے باب قائم کر رہے ہیں کہ جب آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہوں تب بھی اس کے لیے غسل ہی کرنا ہے، ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں پر مسح نہیں کرے گا. اب اس میں جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے وہ بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے. وہ روایت ہے عبید بن جریج کی، انہ قال لعبداللہ بن عمر. عبید بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، رأیتک تصنع اربعا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ 4 کام کرتے ہیں، لم ارى احدا من اصحابک یصنعها، آپ کے دوسرے اصحاب رفقاء میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ یہ 4 کام کرتے ہوں. آپ کو 4 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے اور لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
قال وما هي يا ابن جریج، تو انہوں نے پوچھا بھائی کون سے کام ہے وہ چار جو تم نے مجھے دیکھا اور دوسروں کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے؟ قال، تو عبید بن جریج نے کہا کہ رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانین یا یمانیین، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ کعبے کے جتنے ارکان ہیں، یہ چار گوشے ہیں، چار کونے ہیں، ان میں سے آپ صرف دو یمن کی جانب جو دو کونے ہیں ان کو چھوتے ہیں، ان کا استلام کرتے ہیں، باقی ارکان کا نہیں کرتے۔ یمانیین سے مراد ہے ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، سمجھے نا؟ کیونکہ حجر اسود کا رخ بھی یمن کی طرف ہے اور رکن یمانی کا رخ بھی یمن کی طرف ہے، اس واسطے ان کو رکنین یمانیین کہتے ہیں۔ تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان دو کعبہ شریف کے ان دو کونوں کو چھونے کا اہتمام فرماتے ہیں اور باقی کونوں کو چھونے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ باقی کونوں کو نہ چھونا یہ عبداللہ بن عمر کی خصوصیت تھی، اور باقی سارے صحابہ وہ دوسرے دو کونوں کو بھی چھوا کرتے تھے۔ دوسرے دو کونے، ایک رکن عراقی اور ایک رکن شامی۔ یہ مطلب نہ سمجھنا اس کا کہ عبداللہ بن عمر ہی تنہا ایسے تھے جو رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام نہیں کرتے تھے اور باقی سب ان کا استلام بھی کیا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب اصل میں یہ ہے جو دوسری روایات سے واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کا اہتمام دوسروں سے کہیں زیادہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہجوم بھی ہونا حجر اسود پر یا رکن یمانی پر تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کھڑے رہتے تھے اور استلام کر کے ہی ہٹتے تھے وہاں۔ دوسرے صحابہ کرام اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ پڑھو گے حدیث میں کہ بعض اوقات حضرت عبداللہ بن عمر کی اس کوشش میں کہ حجر اسود کا استلام ہو جائے یا رکن یمانی کا استلام ہو جائے، بعض اوقات ان کی ناک سے خون بہنے لگتا تھا، اتنا ازدحام کرتے تھے، اتنا وہ کوشش کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اس میں زخمی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس کا استلام کیا، لہٰذا میں چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت پر، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھو گے جگہ جگہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں یہ بعض اوقات اگر کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہو کہ غلو کی حد تک پہنچ جاتے بہت زیادہ۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہ جو کہنے والے کا منشا ہے نا کہ دوسرے نہیں کرتے آپ کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ رکن عراقی رکن شامی کا استلام کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان دو ارکان کا استلام کا جتنا اہتمام کرتے ہیں دوسرے لوگ اتنا نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ کام ایسا ہے جو دوسرے نہیں کرتے آپ کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، دوسرے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں۔ سبتی جوتے ان جوتوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر بال، اس زمانے میں جوتے جو عام طور سے بنائے جاتے تھے وہ جیسے دمبے کی کھال کے، مینڈے کی کھال کے، تو ان کے اوپر بال بھی یوں کہ تو موجود ہوتے تھے، اس حالت میں لوگ جوتے بنا لیتے۔
اور اگر کھال کا جوتا اس طرح بنایا گیا کہ اس کے اوپر بال موجود نہیں ہیں تو ایسے جوتوں کو النعال السبتیہ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان کا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں جن کے اوپر بال نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بال والے جوتے پہنتے ہیں بکثرت۔ ارے سمجھو۔ تیسرا فرمایا ورأیتک تصبغ بالصفرہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رنگ کرتے ہیں اپنے بالوں کا زردی سے، یعنی مہندی لگاتے ہیں اور مہندی سے آپ کے بال جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو میں نے ایسا نہیں پایا، یا تو وہ بالوں کو رنگتے ہی نہیں، یا رنگتے ہیں تو پیلے کے علاوہ کسی اور رنگ سے رنگتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ رأیتک اذا كنت بمکۃ احل الناس اذا رأوا الهلال ولم تحل انت حتى كان يوم الترویہ۔ چوتھی بات یہ ہے، ذرا سمجھ لو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل مکہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو اہل مکہ جو ہیں وہ جو ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو حج کا احرام باندھنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ تو وہیں سے احرام باندھتے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو اہل مکہ جو ہیں وہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے دیکھا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر احرام نہیں باندھتے، بلکہ جب یوم الترویہ آ جاتا ہے، یعنی 8 ذوالحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ احرام باندھتے ہیں اور اس وقت تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کا یہ عمل جو ہے باقی اہل مکہ سے مختلف ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، یہ 4 باتیں کہیں اس شخص انہوں نے کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ 4 کام کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھتا کہ وہ اس طرح تمام کرتے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اما الارکان، جو تم نے کعبے کے ارکان کی بات کی ہے، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کعبے کے کسی اور کونے کو چھوتے ہوں سوائے 2 یمانی کونوں کے، لہذا میں انہی پر استلام کرنے کا اہتمام کرتا ہوں اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ان کا استلام مجھ سے فوت ہو۔ ارے سمجھو۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، اور جو تم نے کہا کہ میں سبتی جوتے پہنتا ہوں، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، میں نے حضور کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ آپ ایسے جوتے پہنتے تھے جن کے اندر بال نہیں ہوتے تھے، یعنی سبتی جوتے پہنتے تھے، لہذا میں بھی ویسے ہی جوتے پہنتا ہوں۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، آپ سبتی جوتے پہنتے تھے اور انہی جوتوں کو پہنے وضو بھی کرتے۔ یہ ہے جملہ جس کی وجہ سے امام بخاری اس باب میں لائے۔ یہاں پر بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، سبتی جوتے پہنتے تھے اور اس میں وضو کرتے تھے۔ اس میں وضو کرنے کے کیا معنی؟ کہ اس کو پہنے وضو کر لیتے تھے اتارے بغیر، پاؤں دھو لیتے تھے پورا۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے تھے کہ ان کو پہنے ہوئے آپ وضو کرتے تھے، یعنی پاؤں کو دھوتے تھے، مسح نہیں فرماتے۔ فانا احب ان البسها، لہذا کہتے ہیں میں نے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا ہے تو میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی پہنوں۔ واما الصفرہ، اور یہ جو تم نے کہا کہ میں خضاب لگاتا ہوں پیلے رنگ کا، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبغ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صفرہ ہی کا خضاب لگاتے تھے، پیلے رنگ کا، تو اس واسطے میں بھی وہ لگاتا ہوں۔ فإني أحب أن أصبغ بها۔ وأما الإهلال، اور جو آخری بات تم نے کہی کہ میں تلبیہ پڑھتا ہوں
یوم الترویہ میں اس سے پہلے نہیں پڑھتا، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تنبعث به راحلته، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہوں اس وقت تک جب تک کہ آپ کی راحلہ آپ کو لے کر اٹھ نہ جائے. یعنی آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھا اور احرام باندھ لیا اور جو ہے بغیر روانہ ہوئے آپ نے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ہو، بلکہ آپ اس وقت تلبیہ پڑھتے تھے جبکہ آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھ جاتی. ارے سمجھو بھائیو، اس سے جو استدلال کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر، ذرا پہلے سمجھ لو. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھا تھا وہ کہاں سے باندھا تھا؟ بولو یار. ذوالحلیفہ سے. اور کس تاریخ میں باندھا تھا کچھ یاد ہے؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت روانہ ہوئے تھے اور اسی دن ذوالحلیفہ بھی پہنچے تھے جبکہ ذوالقعدہ کا مہینہ گزرنے میں 4 دن باقی. ذوالحجہ شروع ہونے میں 4 دن باقی. وہ تقریباً 26 ذوالقعدہ. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ وہ صاحب جو پوچھ رہے تھے عبداللہ بن عمر سے، وہ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ اہل مکہ یکم ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور آپ 8 ذوالحجہ کو باندھتے ہیں، ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یکم ذوالحجہ سے بھی پہلے باندھ لیا. کب باندھا تھا؟ 26 ذوالقعدہ کو. سمجھے؟ تو اس سے تو تائید ہوتی کس کی؟ عام اہل مکہ کی جو یکم ذوالحجہ سے باندھ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو عبداللہ بن عمر نے اپنے عمل کی تائید میں کیسے پیش کیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ جس وقت انسان حج کے لیے روانہ ہو جائے، روانگی کے وقت میں اس کو احرام باندھنا چاہیے اور روانگی کے وقت میں تلبیہ پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ روانہ تو ہوگا 8 دن کے بعد اور احرام باندھ کے آج بیٹھ گیا تلبیہ پڑھنا بھی شروع کر دیا. سمجھے؟ تو اگر روانہ ہوئے آپ 26 ذوالقعدہ کو تلبیہ پڑھ لو. لیکن اہل مکہ جو روانہ ہوتے ہیں وہ کب روانہ ہوتے ہیں؟ یوم الترویہ میں. لہذا یوم الترویہ میں پڑھیں. ارے سمجھو نا؟ تو گویا بتلانا استدلال جو کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر وہ یہ اس بات سے کر رہے ہیں کہ جب انسان سفر حج پر روانہ ہو اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے. اس سے پہلے احرام باندھنا کوئی مسنون نہیں ہے. مسنون یہ ہے کہ جب انسان روانہ ہو اس وقت پڑھے. تو آپ چونکہ روانہ ہوئے تھے 26 ذوالقعدہ کو تو آپ نے 26 ذوالقعدہ کو پڑھ لیا. ہم چونکہ اہل مکہ ہیں روانہ کب ہوں گے؟ 8 ذوالحجہ کو. لہذا 8 ذوالحجہ کو ہی پڑھتا. یہ مطلب ہے. ارے سمجھو؟ یہ مطلب ہے کہ فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل، میں نے آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حتی تنبعث به راحلته، جب تک کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر اٹھ نہیں گئی، روانہ نہیں. سمجھ گیا بھائیو؟ چلو اس بات میں بیان کرنا ہے مقصود ہے کہ
وضو میں بھی اور غسل میں بھی جب آدمی اعضاء کو دھوئے تو دائیں جانب سے آغاز کرے، جس کو تیمم کہتے ہیں یا تیامن کہتے ہیں، اور فقہا اپنی کتابوں میں البداءۃ بالیمین کے الفاظ سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ دھوئے پھر بایاں دھوئے، پھر پاؤں دھونے پہلے دایاں دھوئے پھر بایاں دھوئے۔ تو یہ تیامن جو ہے یا تیمم یہ مستحب ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ اب وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنے پر کوئی صریح حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق ان کو نہیں ملی، لہذا ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ام عطیہ کو ان کے غسل کا حکم دیا تھا، اور کچھ اور خواتین بھی غسل دے رہی تھی، تو آپ نے اس وقت ان سے کہا تھا ان ام عطیہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتی، آپ نے ان خواتین سے کہا تھا آپ اپنی صاحبزادی کے غسل کے سلسلے میں کہ ابدأن بمیامنہا، کہ غسل کر دیتے وقت ان کے دائیں جانب سے شروع کرنا، ومواضع الوضوء منہا، اور پہلے جو وضو کے جو مواضع ہوتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان پر پہلے پانی ڈالنا اور پھر باقی جسم پر ڈالنا۔ تو جب جنازے کے اوپر میت کو غسل دینے میں بدعت بالیمین کی آپ نے تاکید فرمائی، تو زندوں کے وضو اور غسل میں بطریق اولا یہ بات ثابت ہوگی، اس لحاظ سے امام بخاری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ جی یہ بھی اس سے بھی استدلال کیا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا، جوتے پہننے میں بھی تناول اور کنگھی کرنے میں بھی ترجل کے معنی کنگھی کرنا، وہ طہوری اور اپنے طہارت کے وقت میں بھی، تمام کاموں میں آپ کو بدعت بالیمین جو ہے وہ پسند ہے۔ جی وضو ہے یہ واو کے فتح کے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ۔ اس باب میں دو مسئلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے اگرچہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی تمہیں نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا تمہارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے یہ رخصت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ پانی نہیں ہے لہٰذا تیمم کر لیتا ہوں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پانی کو تلاش کرے، تلاش کے باوجود اگر نہ ملے تو پھر بے شک تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ ارے سمجھے نا؟ تو باب التماس الوضو، وضو جو ہے نا بھائی
اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ پانی جس سے وضو کیا، یہ کہتے ہیں نا وضو بضم الواو، اس کے بعد وضو کیا ہے؟ وضو کرنا. اور وضو وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. اور وضو بکسر الواو وہ کہتے ہیں لوٹے یا اس برتن کو جس میں وضو کا پانی رکھا جائے. اسی لیے فارسی کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ وضورا در وضو کن وضو کن، وضورا در وضو کردہ وضو کن. وضو یعنی پانی کو وضو میں کہے میں برتن میں کر کے کیا کرو؟ وضو کرو. وضورا در وضو کردہ وضو کن. تو یہاں وضو ہے یعنی وضو کا پانی تلاش کرنا. ایک تو یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بھائی جب ایسے ہی ہوائی طور پر یہ نہ کہہ دو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ بھائی وضو کا پانی نہیں ہے لہٰذا تیمم کر لیتا ہوں، بلکہ تلاش کر. دوسرا یہ کہ تلاش کرنا کب ضروری ہے؟ اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے. ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تو ابھی تلاش کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، سمجھے؟ پہلے سے تلاش کر لے آدمی تو اچھی بات ہے تاکہ وقت پر کام آ جائے، لیکن واجب نہیں. واجب کب ہوگا؟ جب نماز کا وقت آ جائے گا. یہ مطلب ہے باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ. وقالت عائشہ، یہ آیت تیمم کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عائشہ نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے. اس میں وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کا ایک قصہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں. عائشہ نے فرمایا کہ حضرت الصبح یعنی صبح کی نماز کا وقت آ گیا. فلتمس الماء، پانی کو تلاش کیا گیا. فلم یوجد، ملا نہیں. فنزل التیمم. اور آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، انه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ عصر کی نماز کا وقت آ چکا تھا. فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا. فلم یجدوا، ملا نہیں. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا. وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں. قال فرأیت الماء ينبع من تحت اصابعی، حضرت فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پانی ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے، معجزے کے طور پر. حتیٰ توضؤوا من عند آخرین، یہاں تک کہ جتنے لوگ موجود تھے آخری شخص تک سب نے وضو کر لیا. ویسے تلاش کر رہے کہ پانی مل نہیں رہا تھا، تھوڑا سا پانی مل گیا جو بظاہر ایک آدھ آدمی کے لیے کافی ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈال کر لوگوں سے کہا کہ وضو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہیں سے پانی ابالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے حاضرین کے لیے وہ کافی ہو. چلیے
جا رہا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسائل جمع کر دیے. جن میں دو مسئلے تو مقصود ہیں اس ترجمۃ الباب کا، اور ایک مسئلہ ضمناً آ گیا. جو مقصود ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اگر کوئی بال الگ ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. لہذا اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پانی بھی نجس نہیں. یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے، اگرچہ ان کے یہاں مفتہ بھی ہی نہیں، لیکن امام شافعی کا ایک قول ہے کہ جسم سے، انسان کے جسم سے جب کوئی بال الگ ہو گیا تو الگ ہوتے ہی وہ نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. لہذا اگر وہ پانی میں گر جائے گا تو قلیل پانی میں، تو وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اس قول میں انہوں نے بال کو قیاس کیا ہے انسان کے دوسرے اعضاء پر. انسان اور جانور کے دوسرے اعضاء کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی عضو اس کے جسم سے الگ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرض کرو ہاتھ الگ ہو گیا تو ہاتھ کیا ہوا؟ ناپاک. سمجھے نا؟ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ما ابین من المیت فہو میت، ما ابین من الحی فہو میت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر کسی زندہ آدمی یا جانور کے جسم سے کوئی عضو الگ کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارے کیا ہو جاتا ہے؟ میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے فرض کرو کہ زندہ بکرا کھڑا ہے اور تم نے اس کا کوئی عضو جو ہے وہ کاٹ لیا، چکتی کاٹ لی مثلا، تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ مردہ ہو گئی. حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. تو اسی اصول پر امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ بال بھی اگر انسان کے جسم سے جدا ہو گیا تو جدا ہوتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ مردہ اور نجس. سمجھ رہے ہو بھائیو؟ یہ قول ہے امام شافعی کا. جیسا میں نے عرض کیا اگرچہ ان کے ہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن ایک قول ہے. امام بخاری اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں اس باب میں کہ یہ قول درست نہیں.
اور جسم انسانی سے اگر بال الگ ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا. اور وجہ بھی سمجھ لو، ما ابین من الحی فهو میت والے قاعدے کا اطلاق ان اعضاء پر ہوتا ہے جن میں حیات سرایت کرتی ہے، اور جانور کے جسم کے وہ حصے جن میں حیات حلول نہیں کرتی ان پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں. وجہ کیا ہے کہ حیات اور موت ان میں تقابل جو ہے وہ عدم و ملکہ کا ہے. میت کس کو کہیں گے؟ ما من شأنہ ان یکون حیا، جو جس میں حیات کی قبول کی صلاحیت ہو اور پھر حیات ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ میت ہے، اور جس میں حیات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو شروع سے مردہ ہے، تو اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی. لہذا جانداروں کے جسم کے جو حصے ایسے ہیں جن میں حیات حلول نہیں کرتی، جیسے بال ہے، جیسے ناخن ہے، جیسے ہڈی ہے، ان میں حیات حلول نہیں کرتی، تو یہ نہ یہ ان کے اندر حیات حلول کرتی ہے نہ موت حلول کرتی ہے. لہذا جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، جسم میں اندر لگے ہوئے ہوں یا جسم سے الگ کر دیا جائے ان کو، تو ان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لہذا جسم سے الگ ہونے سے جو نجاست یا موت کا حکم آتا ہے وہ ان اعضاء پر آتا ہے جن میں حیات حلول کر رہی تھی. جہاں حیات حلول کر ہی نہیں رہی ان کے الگ ہونے سے نہ نجاست کا حکم آئے گا نہ موت کا حکم آئے گا. لہذا بال بھی ایسا ہی ہے، بال الگ ہو جائے تو نجس نہیں ہوگا، ناخن الگ ہو جائے تو نجس نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ تو اس واسطے یہ قول کہ انسان کے جسم سے بال اگر الگ ہو گیا تو نجس ہو گیا، یہ قول درست نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، ایسا پانی جس کے ذریعے انسان کے بالوں کو دھویا جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. ارے سمجھو بھائیو، اب اس مسئلے کی تائید کے لیے عطا ابن ابی رباح کا ایک اثر روایت کرتے ہیں. وَكَانَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ. امام عطا ابن ابی رباح اس کام میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ انسانوں کے بالوں سے دھاگے بنائے جائیں اور رسیاں بنائی جائیں. عطا ابن ابی رباح کا مذہب یہ تھا کہ اگر انسانوں کے بالوں کو لے کر کوئی شخص دھاگا بنا لے یا رسی بنا لے تو کوئی حرج نہیں. اس سے پتہ چلا کہ عطا ابن ابی رباح انسان کے جسم سے الگ ہونے والے بالوں کو نجس نہیں سمجھتے تھے. اگر نجس سمجھتے تو ان سے دھاگے اور رسی بنانے کی اجازت نہ دیتے. اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگرچہ عطا ابن ابی رباح کا مسلک اس حد تک تو متفق علیہ اور مسلم ہے کہ بال نجس نہیں ہوتا، لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ انسان کے بالوں سے رسی بھی بنا سکتے ہیں اور دھاگا بھی بنا سکتے ہیں، حنفیہ اس کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ کرامت بنی آدم کے خلاف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. لہذا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو ابتذال میں ڈالنا کہ وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح قابل استعمال چیز بن جائے، یہ شریعت کو گوارا نہیں ہے. لہذا حنفیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں عطا ابن ابی رباح سے کہ رسی اور
دھاگا بنانا انسان کے بالوں کو جائز نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ضمنی طور پر آیا ہے، وہ یہ مسئلہ تھا۔ ارے سمجھو بھائیو، یہ تو ایک مسئلہ ہے اس باب کا جو مقصود تھا۔ دوسرا مسئلہ سور قلب کو بیان کرنا ہے۔ سور قلب کا مسئلہ بھی آپ نے ترمذی میں شاید پڑھ لیا کہ نہیں، ہے نا؟ پڑھ لیا، تفصیل وہاں پر آ چکی ہوگی، ابو داؤد میں آ گیا ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سور قلب نجس نہیں ہوتا، اور ان کا مذہب اصل میں یہ ہے کہ پانی وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے اوصاف میں تغیر پیدا نہ ہو جائے۔ تو وہ سور قلب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ قلب کا جھوٹا جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر لعاب نجس بھی ہو تو پانی میں گر جانے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ البتہ وہ کہتے ہیں تعبداً حکم دیا گیا ہے 7 مرتبہ دھونے۔ تعبداً سے کیا مانا کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نجس ہی نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہذا ہم تعبداً 7 مرتبہ دھونے کو واجب کہتے ہیں، لیکن نجس نہیں۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں امام مالک کے مذہب کی تائید فرمائی، یعنی ان کا بھی وہی مذہب ہے جو امام مالک کا ہے کہ سور قلب نجس نہیں۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس روایت سے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت فتن شابا عذبا انام فی المسجد وکانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فلم یکونوا یرشون علیہ شیئا، کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور مسجد میں سویا کرتا تھا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ کتے وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا کہ جہاں کتا گزرا ہو وہاں پر اس پر پانی ڈال کر اس جگہ کو دھوئیں۔ تو اس میں عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ کتے گزرا کرتے تھے مسجد میں، اور ظاہر جب کتے گزرتے تھے تو ان کا لعاب بھی گرتا ہوگا، اس کے باوجود مسجد کو دھویا نہیں جاتا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ سور قلب نجس نہیں۔ یہ مطلب ہے وصور الکلاب وممرھا بالمسجد، سور کلاب کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے، اور اس کی تائید کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ مسجد کے اندر گزرا کرتے تھے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ کچھ اس کے اوپر پانی نہیں بہایا جاتا تھا، تو در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی تر نجاست گرے تو زمین کے خشک ہونے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، زکوٰۃ الارض جبسها، تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ پہلے کہا کہ میں ایک نوجوان تھا، کنوارا تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا، جس سے کیا مطلب ہے؟ کہنے کا اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، مسجد میں سو رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی احتلام بھی ہوتا ہوگا۔ تو احتلام ہونے کی صورت میں اگر مادہ جو ہے زمین پر گرا تو گر گیا، اب زمین خشک ہو گئی تو وہ کام ہو گیا۔ اسی طرح کتے آتے جاتے تھے اور ان کا لعاب بھی گرتا ہوگا لیکن خشک ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں
یہاں کارسل کلاب تقبل و تدبر و تبول فی المسجد بھی آیا، پیشاب بھی کرتے تھے۔ تو اگر وہ استدلال مانا جائے جو ہم جس استدلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی وہ لعاب ان کا پاک ہوتا تھا، تو اگر لعاب پاک تھا، اس حدیث سے لعاب کے پاک ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے، تو پھر پیشاب کے پاک ہونے پر بھی استدلال کرنا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ سمجھے بھائیو؟ لہذا اس سے استدلال سورہ قلب کی طہارت پر تام ہے۔ اب آگے ذرا سنو، قال الزہری اذا بلغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ بہ۔ زہری کا قول تائید میں نقل کر رہے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا کہ اگر کتا منہ ڈال دے برتن میں لیس له وضوء غیرہ، اور کسی آدمی کے پاس اس برتن کے پانی کے علاوہ کوئی اور وضو کا پانی موجود نہ ہو، کوئی ایسا پانی جو سورہ قلب کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو، جو کچھ ہے وہ کیسا ہے؟ سورہ قلب ہے، تو کہتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں یتوضأ بہ، تو پھر اسی سے وضو کرتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ قلب پاک ہے امام زہری کے نزدیک، تو یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ جب کہ دوسرا پانی موجود نہ ہو تو کرے؟ تو اس کا جواب یہ کہ وہ نظافت کے طور پر لگا رہے ہیں کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے جس میں کتے نے منہ نہیں ڈالا، تو ظاہر ہے جب نظیف پانی موجود ہے تو غیر نظیف کی طرف کیوں آدمی متوجہ ہو، اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ پاک وہ مانتے ہی ہیں۔ ارے سمجھے نا؟ امام زہری کا مسلک بھی وہی ہوا جو امام مالک کا تھا، اور وہی امام بخاری کا بھی رجحان اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ آگے سے وقال سفیان هذا الفقہ بعینہ، اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو امام زہری نے کہا یہ بعینی فقہ کی بات ہے، تفقہ کی بات تو وہی ہے، فقہی بات تو وہی ہے جو امام زہری نے کہی کہ اگر سورہ قلب موجود ہے تو پھر آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے وضو کرنا چاہیے، فقہ کی بات سمجھ۔ کیوں؟ اس لیے لقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا وہذا ماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے جواز کے لیے شرط کیا لگائی ہے کہ جب تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرو، اور یہ پانی جس کے اندر کے کتے نے منہ ڈالا ہے، یہ اس کے اوپر لفظ ماء کا اطلاق ہوتا ہے، یہ پانی ہے، جب یہ پانی ہے تو جب تک یہ موجود ہے تب تک تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ سفیان ثوری کہتے ہیں یہ فقہ کا تقاضا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں؟ وفی النفس منہ شیء، ایک طرف سفیان ثوری نے یہ کہہ دیا کہ فقہ کا تقاضا وہی ہے جو آپ زہری کہہ رہے ہیں کہ جب سورہ قلب موجود ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں، وضو کرنا چاہیے سورہ قلب والے پانی سے، لیکن کہتے ہیں دل میں اس کے بارے میں کچھ تردد بھی ہے۔ کیونکہ تردد ہے؟ لہٰذا کہتے ہیں یتوضأ بہ ویتیمم، لہذا پہلے اس پانی سے وضو کر لے، وضو کرنے کا نتیجے میں پانی ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو گیا اب لم تجدوا ماء صادق آ گیا، لہذا تیمم بھی کر لے۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا امام سفیان ثوری، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دلیل کے نقطہ نظر سے آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، جواب دینے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، خاموش تو ہو گیا، لیکن ایک ہوتا ہے اطمینان قلب، انشراح صدر، وہ حاصل نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں امام زہری نے جو دلیل دی ہے کہ بھائی قرآن نے کہا ہے تیمم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو، اور یہ پانی ہے لہذا تیمم کرنا جائز نہیں ہوا، تو اس دلیل کا جواب تو کوئی آ نہیں رہا میرے پاس۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ کتے کے جوتے کو وضو کے لیے استعمال کروں تو طبیعت میں تردد اور ہے اور انشراح نہیں ہے، لہذا آسان راستہ یہ ہے کہ توضو کر کے پانی کو ختم کر دیں، جب ختم ہو گیا تو اب تیمم کر دیں۔ ارے سمجھ گیا بھائیو؟
جمہور جو سور قلب کو نجس کہتے ہیں تو وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ طہور اناء احدکم، تمہارے برتن کو پاک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا، جس کے معنی یہ کہ سورہ قلب سے نجس ہو جاتا ہے، جبھی تو طہور قلب استعمال فرمایا ہے نا۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ اس سے نجس نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں۔ اب یہ جو کہا کہ ھذا ماؤن، کہ یہ سورہ قلب والا بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ تو بھائی اگر فرض کرو کوئی نجاست گر گئی اور اوصاف متغیر ہو گئے، اوصاف میں سے مثلا رنگ بدل گیا جی، اور بو بدل گئی جی، تب بھی اس کے اوپر ماں کا اطلاق تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زیادہ یہ کہہ دو ماؤن آجن ہے، سڑا ہوا پانی ہے، لیکن ہے تو پانی، تو پھر تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ موجود ہو اور صاف جس میں متغیر ہو گیا اور تب بھی اس سے پانی، اس سے وضو کرنا ضروری ہے، حالانکہ اس کے امام مالک بھی قائل نہیں ہے، لہذا یہ استدلال جو ہے یہ پوری طرح کام نہیں ہوتا۔ ارے سمجھ گئے بھائیو؟ اب آگے جو حدیث ذکر کی ہے وہ پہلے مسئلے سے متعلق ہے کہ بال جو ہے وہ الگ ہونے سے نجس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا، عبیدہ سلمانی مخضرمین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہو گئے تھے لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوئے مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس کی طرف سے ملا ہے، او قال من قبل اہل انس فقال، تو عبیدہ سلمانی نے کہا کہ لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ اگر میرے پاس کوئی اس جیسا موئے مبارک میرے پاس بھی ہو تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہے صحابہ و تابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری اس بات کے اوپر کہ جسم سے نکلا ہوا بال جو ہے وہ طاہر رہتا ہے۔ سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر طاہر ہے ہی، اور کون ہے جو یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نجس ہیں؟ اعوذ باللہ۔ علماء تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے ایسے شخص کے، لیکن وجہ استدلال امام بخاری کی یہ ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ہے اس کو خصوصیت پر محمول کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل ایسی خصوصیت کی کوئی موجود نہیں ہے، لہذا جو حکم آپ کے وہ مبارک کا وہی اور دوسرے انسانوں کے بھی بالوں کا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ابن سیرین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره، جب آپ نے اپنا سر مبارک کا حلق کروایا حج کے موقع پر تو ابو طلحہ نے سب سے پہلے آپ کے بال کا کوئی حصہ لیا اپنے پاس رکھا۔ چلیے جی پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا کہ وہ گیلی مٹی کھا رہا ہے پیاس کی وجہ سے، پیاسا ہے، پانی مل نہیں رہا تو گیلی مٹی کھا رہا ہے. تو فأخذ الرجل خفه، اس شخص نے اپنا موزہ اتارا، فجعل یغرف له به، اور اس میں پانی بھر بھر کر اس کو دیتا رہا کتے کو، حتی ارواہ، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا. فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی، فادخلہ الجنہ، اس عمل کی بدولت اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس سے استدلال امام بخاری یہ کر رہے ہیں کہ اگر کتے کا جو ہے لعاب نجس ہوتا تو یہ صاحب جو ہیں یہ اس کو اپنے موزے کے اندر پانی کیوں پلواتے، اس سے تو وہ پانی نجس ہو گیا، پانی نجس ہونے کی وجہ سے وہ موزہ نجس ہو گیا، اور پھر اس کی تعریف کیوں کی جاتی کہ ان کے یہ عمل کیا جا رہا ہے. اب یہ استدلال کچھ فضول قسم کا ہے، اس واسطے کہ ارے بھائی ایک کتا ہے جو مر رہا ہے پیاس سے، اگر اس کے لیے اپنے موزے کو نجس بھی کر دیا تو کیا قیامت آ گئی، اسے تو اور زیادہ کہ بعد میں دھو لے، اس کو دھو کے استعمال کر لے. تو اس واسطے اس سے استدلال کرنا اس بات کے اوپر کہ کتے کا لعاب پاک ہوتا ہے، یہ درست نہیں. البتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے استدلالات لاتے ہیں تو مقصد ان کا شاید یہ نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کی مناسبت سے، باب کی مناسبت سے جو کوئی حدیث ان کو ملتی ہے جس سے کوئی شخص کوئی استنباط کر سکتا ہو اس کو لے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کا اپنا موقف بھی یہی ہو کہ اس سے استدلال کیا جائے. تو ایسے ہی بڑا ہے یہاں پر معلوم ہوتا ہے. اور اگلی روایت جو ہے وہی ہے جس کا میں جواب دے چکا ہوں. عبداللہ بن عمر کا ارشاد کے کہا کہ قراء و تقبل و تدور فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون یرشون شیئا من ذلک. جی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے شکاری تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے مسئلے بہت پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کچھ شکار، کتے کے شکار کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم نے اپنے سزائے ہوئے کتے کو چھوڑا ہو کسی شکار کے اوپر، فقتل، اور اسی نے اس کو قتل کر دیا ہو شکار کو، فکل، تو تم کھا لو. واذا اکل فلا تاکل، اور اگر اس کتے نے خود کھا لیا اس میں سے پھر تم اس میں سے نہ کھاؤ. فإنما امسک علی نفسہ، اس واسطے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے کیا، پھر اس صورت میں تمہارے لیے نہیں کیا، تمہارے لیے حلال نہیں. اس سے استدلال امام بخاری یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کتے نے کتا پکڑ کے لایا شکار کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھا لو، کھانے کی اجازت دی. حالانکہ جب کتا پکڑ کے لائے گا، منہ میں تو پکڑ کے لائے گا نا، اس کے اوپر اس کا لعاب بھی لگے گا، پھر بھی آپ نے کھانے کی اجازت دی، تو معلوم ہوا کہ اس کا لعاب نجس نہیں ہے. لیکن جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ یہ کب کہا آپ نے کہ جو کا تم کھا لو بغیر دھوئے ہوئے. یہاں مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے اس بات یہ کہ وہ جانور شکار، کتے کے شکار کرنے سے جانور حلال ہو گیا، لیکن اب کھاؤ گے کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو دھوئیں گے، دھو کے کھائیں گے، تو اس سے نجاست یا طہارت کا مسئلہ یہاں متعلق نہیں ہے، اس لیے استدلال تام نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں بعض اوقات اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ شکار کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں مت کھاؤ، اس واسطے کہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی اپنے کتے پر اور دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی، اور ہو سکتا ہے اس کتے نے مار ڈالا ہو تو جس پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس واسطے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اس سے یہ اصول مستنبط ہوا کہ گوشت میں اصل ہے حرمت، جب تک اس کی حلت ثابت نہ ہو تو میں شک سے اس کو حلال نہیں کہا جائے گا. تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.